الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا۔ مرر جو ہے شیشہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کا حدیث کا ترجمہ چونکہ یہ بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ سب حضرات نے اس سے پڑھ کر آئے ہوں گے کہ مومن جو ہے یہ مومن کا آئینہ ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کی بڑی زبردست تشریح کی ہے، اور آئینے کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو گویا کہ ہر مومن کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے جو خوبیاں آئینے میں ہیں۔ آئینے میں پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آئینہ انسان جب اس کے سامنے جاتا ہے تبھی اس کا فیس بتاتا ہے، جب سامنے نہیں جاتا فیس نہیں بتاتا۔ تو ہم آئینے کے سامنے جائیں گے ہمیں اپنا عکس نظر آئے گا، آئینے کے سامنے نہیں ہوں گے ہمیں عکس نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا مومن بھی کوئی اس کے پاس آئے اپنا عکس دیکھنے کے لیے آئے تو تب اس کو اس کا عکس بتا دے کہ بھئی آپ کے اندر تو یہ خامیاں ہیں۔ اب کوئی بندہ آپ سے اپنی اصلاح ہی نہیں چاہ رہا، آپ کے قریب ہی نہیں آتا، آپ اس کے اندر عیب در عیب ڈھونڈتے جا رہے ہو، عیب ڈھونڈتے جا رہے ہو، اس کے عیب لوگوں کو بتاتے جا رہے ہو، تو مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ تو آئینہ جو ہے وہ عیب بتاتا ہے اس کو جو اس کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، دوسری خوبی یہ ہے آئینہ جو ہے عیب اگر کسی کے اندر ہوگا، یہاں کوئی مٹی لگی ہوئی ہے، کچھ بھی لگا ہے، اس کو عیب کہہ سکتے ہیں۔ تو عیب آئینے کے اندر خوبی یہ ہے کہ آئینہ عیب بتاتا اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ اگر مسلمان کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ غلطی میں ہے، تو اس کی خامی اسی کو بتائے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے۔ ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، مقصد اصلاح کرنا ہو۔ اچھا جی، اس کو جو ہے نا ویڈیو آئی ہے، اس کو وائرل کر دو، اس لیے کہ اس کے اوپر ویوز بھی ملیں گے اور خوب اس کی بدنامی ہوگی۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کسی کی ویڈیوز لیک کرنے کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ، اللہ جو ہے جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب دوسرے کو نہیں بتاتا، اللہ اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالیں گے، آخرت میں بھی پردہ ڈالیں گے۔ اور فضائل اعمال میں آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، جو کسی کے عیب بیان کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کریں گے، اگرچہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو تب بھی رسوائی مقدر ہوگی۔ تو آئینے میں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ آئینہ عیب انسان کو تب بتاتا ہے جب وہ آئینے کے سامنے آتا ہے۔ کوئی بندہ امام صاحب کے پاس آتا ہے، امام صاحب میری یہ چیز درست کر دیں، تو امام صاحب کہتے ہیں اچھا جی پڑھ کے سنا دو، وہ درست کر دے گا۔ اور آئینے کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ آئینہ اسی کو عیب بتاتا ہے، کسی اور کو عیب نہیں بتاتا۔
آئینے کے اندر ایک تیسری خوبی بھی ہے کہ آئینہ جو ہے عیب اتنا ہی بتاتا ہے جتنا انسان میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں ماتھے پہ چھوٹا سا تل ہے تو وہ زوم کر کے اتنا بڑا تل نہیں بتائے گا، وہ اتنا ہی بتائے گا جتنا اس کے اندر ہے۔ آج ہم کسی مسلمان کے اندر ایک عیب دیکھتے ہیں، 10 ساتھ اور ملا کے جو ہے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جی ایک روایت پڑھی، اللہ اکبر، مشکات کی روایت ہے۔ آپ سوچیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہیں چوری کر رہا تھا، وہ کہا تو چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا میں چوری نہیں کر رہا۔ کہا اچھا تو صحیح کہہ رہا ہے، میں اپنی تکذیب کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی وہ چور تھا، لیکن جب وہ کہہ رہا چوری نہیں کر رہا تو کہا اچھا جی ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو جو ہے اس کا پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کئی دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بیان کرنے والے سے بھی کئی دفعہ جو ہے غلطی ہو جاتی ہے، لفظ کہنے میں، کوئی بات کوٹ کرنے میں۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں سب کے سامنے آ کے کہنا شروع کر دیں گے، بھائی یہ تو اصلاح کا طریقہ نہ ہوا، یہ خیرخواہی تو نہ ہوئی۔ کسی کے اندر انسان جو ہے عیب دیکھے اس کے اندر اس کو بتا دے، لیکن اس کو محبتیں دے کر 2-4 خوبیاں گنوا لے کہ جی آپ نے بات کی تھی، آپ کی بات سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، آج پہلی دفعہ ہم نے یہ بات سنی، فلاں بات سنی، جو بیچ میں آپ نے فلاں بات کہی ہے یہ ہمیں تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی۔ اب بات تو یوں ہی ہے کہ سمجھ نہیں آئی تو وہ بتا دے گا، یہ آپ نے بات کی، ہمیں اس کا اگر حوالہ بھی بتا دیں، کسی کو بتانے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ الفاظ کا درست انتخاب بھی ضروری ہے۔ کئی دفعہ جو ہے آدمی کوئی بیان کرے، کوئی ساتھی کہتے ہیں آپ نے فلاں چیز بیان نہیں کی، او اللہ کے بندو 15 منٹ میں تو پورا دین بیان ہی نہیں ہو سکتا، کسی ایک ٹاپک میں بھی جو ہے ایک جزیہ ہی بیان ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا یوں آپ نے فلاں بات بیان نہیں کی، فلاں نہیں کی، آپ نے ادھورا دین بیان کیا۔ تو یہ کہنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ جی ایک بندہ مسلسل ہی بات کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے ساری چیزیں ایک دم تو نہیں بتا سکتا، اور نہ جو ہے کسی میں ہمت ہے کہ ساری باتیں سننے بیٹھ جائے۔ 20 منٹ سے اوپر بیان ہو جائے گا، ساتھی اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جب سننا ہی 20 منٹ ہے تو اس میں جو ہے بات بھی تو اتنی ہی بتائی جائے گی۔ تو آئینے میں تیسری خوبی یہ ہے کہ آئینہ عیب بتاتا ہے، مگر کتنا بتاتا ہے؟ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے۔ مسلمان کی شان بھی یہی ہے، کسی کے اندر ایک خامی دیکھے تو اس کی ایک خامی ہی بتائے۔ چوتھی بات، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آئینے میں جب آپ نے عیب دیکھا، نظر آیا، آپ نے یوں کیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آئینے میں انسان دوبارہ چہرہ دیکھے گا تو آئینہ عیب بتائے گا؟ نہیں بتائے گا کہ بھائی اس کا عیب تھا، ختم ہو گیا۔ تو اب پچھلے عیبوں کو لے کر انسان اس کی مٹی پلید کرے، یہ کہاں مناسب۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، برحق فرمایا، سچ فرمایا، آسمان نیچے جا سکتے، زمین اوپر جا سکتی، اللہ کی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس من عیر اخاہ بذنب، جس نے اپنے کسی بھائی کو گناہ پر عار دلائی، او جی مجھے تمہاری ہسٹری کا پتہ ہے، آج پہلی صف میں تم آگے بابا بن کے بیٹھے ہو، تمہاری جوانی کا ہمیں پتہ ہے، آج تو تم یوں کرتے ہو، جو ہے ہاتھ میں تسبیح چلا تبلیغ میں جا رہے ہو، پہلے ہمیں پتہ ہے تم کیا کرتے تھے، تم تو یوں کرتے تھے، تم یوں کرتے تھے، تمہاری کالج لائف یوں تھی، تمہاری پہلے لائف یوں تھی۔
فرمایا جس نے کسی مسلمان کو گناہ کا عار دلایا، جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا، لفظ سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہ اس نے کیوں عار دلائی میرے بندے کو؟ جس نے گناہ چھوڑ دیا، نیکی پہ آ گیا، اور اب آپ اس کی پچھلی زندگی کو یاد کر رہے ہیں بار بار، کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ تو کئی دفعہ تبلیغ میں کوئی ساتھی بیان کر رہا ہوتا ہے، 6 نمبر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ آج 6 نمبر بیان کر رہے ہیں، اس کے پہلے کی زندگی دیکھو کیسی تھی۔ یہ ہیں ہی ایسے لوگ۔ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے، تو آئینے کے اندر چوتھی خوبی یہ ہوتی ہے اگر وہ عیب ختم ہو جائے تو وہ آئینہ دوبارہ اس عیب کو بتاتا نہیں ہے۔ تو مومن کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب جب اس نیکی پہ آ گیا اس کو پچھلی زندگی کا تانا نہ دے، ورنہ تو پچھلی زندگی کا تانا دینا، سارے صحابہ بھی تو وہیں بت پرستی چھوڑ کے آئے تھے، شراب چھوڑ کر آئے تھے، کوئی سود چھوڑ کر آیا تھا، کوئی زنا چھوڑ کے آیا تھا، ان کی پچھلی کوئی بت پرستی چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ سارے صحابہ تو یہی زندگی چھوڑ کے آئے تھے، کنورٹ ہوئے تھے۔ بعد والے صحابہ یوں کہہ سکتے ہیں پیدائشی مسلمان تھے، اول صحابہ تو یہ ساری اپنی زندگی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو کسی کو اس کی زندگی پہ گناہوں پہ تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں گناہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی، اصل تو گناہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ گناہ گار سے کون نفرت کرتا ہے؟ ہمارے مشائخ تو گناہ گار کو بھی سینے سے لگا لیتے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو معالن کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ انجام کے اعتبار سے ممکن ہے میرا انجام برا ہو جائے، اس کا انجام اچھا ہو جائے۔ جس کو آج ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑا شرابی ہے، یہ تو نمازی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ممکن ہے کل وہ ایسی اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کا یوں قرب راتوں رات پالے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، 60 سال کے گناہ گار کو اللہ ایک لمحے میں اپنا قرب دے دیتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ اللہ تو یوں کہتے ہیں وَلَوْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی مسلمان کے عیب پہ اس کو تانا نہیں دینا۔ کسی مسلمان نے اپنی زندگی اب درست ٹریک پہ لے آئے ہیں تو اس کی پچھلی باتیں، پچھلی چیزیں وہ دے کر لوگوں کو دکھا کر اس کو تانا نہیں بنانا، ورنہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس گناہ میں یہ انسان خود مبتلا نہ ہو جائے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، کسی کو حقیر سمجھنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اے اللہ اپنے سے اچھا سمجھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کسی کے عیب تلاش کرنے سے بچا دیجئے، اے اللہ کسی کے عیبوں کی تشہیر سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں حسن ادب سکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں ادب سکھا دیجئے، اے اللہ با ادب بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے
کرنے والا بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو ساتھی اتنی محبت سے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے اوپر اے اللہ ہم پر حق ہے، اے اللہ ان کو اچھی بات بتائیں، اللہ ہماری زبانوں سے اچھی بات کہلوا دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈالیے، اللہ آخرت میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈالیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی شہادتوں کو قبول فرما، دین کی اس مجاہدے کو قبول فرما، اے اللہ استقامت کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی